لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ فلاں بزرگ نے سمندر کا پانی روک رکھا ہے کہ کراچی ڈوب نہ جائے، ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو بڑے سے بڑا، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا ہمارا دنیا کے ہر شخص سے اعلان برات ہے، اس کی ہر بات سے اعلان برات ہے سوائے ان باتوں کے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اس ہر شخص میں خود انجینئر محمد علی مرزا بھی داخل ہے۔ میں بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو میرا اس سے بھی اعلان برات ہے۔ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے، جو میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، وہ آپ اس کو فالو کریں۔ باقی انسان ہے، انسان سے تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور جب کوئی غلطی کا احساس دلائے تو انسان کو اس غلطی کے اوپر رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، بشرطے کہ وہ غلطی قرآن و سنت کی روشنی میں بنتی ہو، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اکثر ہمارے مخالفین ہماری وہ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں جو غلطی ہوتی نہیں ہے، وہ ان کی نظر میں غلطی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں وہ بات ویسے ہی بیان ہوتی ہے، اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اپنے مخالفین کے اعتراضات سے بچنے کی خاطر میں ان کی بات کو مان لوں اور وہ الفاظ استعمال کروں، لیکن اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں دین کا جنازہ نکل جائے گا، دین کا نقصان ہو جائے گا۔ مثلا یہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، میں اس آیت کو نہیں بدل سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتل یا قتل ہو جائے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم کر جاؤ؟ اب اس کا ترجمہ انڈیا پاکستان میں لوگ کرتے ہیں اگر یہ انتقال فرما جائے، اگر یہ وصال فرما جائے، اگر یہ وفات فرما جائے۔ اب یہ سارے عربی کے الفاظ ہیں لیکن اللہ نے تو نہیں استعمال کیے، یہ اللہ کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے الفاظ کا چناؤ درست نہیں نہ ہو، تو میں جان بوجھ کے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ پھر ان کے پاس آخری معنی تھا جی اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، تو یہ بھی میں نے ختم کر دیا۔ میں نے کہا بخاری میں 4 جگہ حضرت ابو بکر نے اس آیت کو کوٹ کر کے اپنا جملہ بھی بولا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدا قد مات، محمد مر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر نہیں کہہ سکتے تھے کہ وفات پا چکے ہیں، ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کو انہوں نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بنا لینا۔ انہیں وہ حدیث پتہ تھی بخاری کی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے، یہ کامیابی کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی کہ ان کے ماننے والے ان کی میت کے اوپر درود و اسلام کی محفل سجانے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس درخت کا پھل ہے جس نے بتایا کہ یہ ہوتی ہے ٹریننگ، کہ اس غم کی کیفیت میں توحید بیان ہو رہی ہے، اور فرضی جملوں کے ساتھ جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا۔ محمد کی عبادت تو کوئی صحابی نہیں کرتا تھا، یہ لوگ ہوتے تو حضرت ابوبکر پہ 295 سی لگوا دیتے اور کہتے بیٹھ جا، فرضی جملے بول لے، تو اردو بڑھا کے بول لے۔ کون صحابہ میں محمد کی عبادت کرتا تھا؟ لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے کیوں بولتا ہے؟ بھائی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ہاں کسی چشتی دجال تھانوی دجال کا غلام نہیں ہے۔ تو اگر ابوبکر کو اللہ نے یہ سجھایا نا کہ اس نے قرآن و حدیث سے نہیں اپنا فرضی جملہ بولا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، یہ کوئی آیت حدیث نہیں تھی، ابوبکر کا اپنا قول تھا۔ تو ابوبکر کے غلام کا قول ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ فلاں بزرگ نے سمندر کا پانی روک رکھا ہے کہ کراچی ڈوب نہ جائے، ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو بڑے سے بڑا، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ اپنے نقصان کا مالک ہے۔ کہتے ہیں جنہیں صاحب نے جملے کہاں سے نکال لیے؟ جی جہاں سے حضرت بکر نے جملہ نکالا تھا، ابو بکر کے غلام نے بھی وہاں سے نکالا۔ جب گمراہی آئے گی پھر جملے نکلیں گے، ابھی تو گمراہی آئی بھی نہیں تھی تب بھی جملہ نکل گیا حضرت ابو بکر کی زبان سے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ آج حضرت ابو بکر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ بولتے، لیکن کوئی نہیں، ابو بکر نہیں تو ان کا غلام تو موجود ہے، وہ بول رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا بابا جو ہے وہ سمندر روک سکتا ہے اور تمہارے بابے تو پیشاب نہیں روک سکتے، اور بابے تو شاید نہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس، کھانا پینا۔ نقصان میں کیا آتا ہے؟ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو نقصان ہے، سانس بند ہو جائے تو نقصان ہے، گردے بند ہو جائے تو نقصان ہے۔ نبی تم فرما دو میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سہائی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، لے جو بابے تھے دبو انہوں نے جا کے، جنہوں نے ہمارے نبی کا دین بدلنے کی کوشش کی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال کی گمراہی کا بدلہ تمہارے بابوں سے کیسا لیا، کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، کہتے نہیں بابوں کی گستاخی ہوگی۔ اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں، اور تم تو اپنے غوث قطبوں کو جانوروں سے بدتر کہتے تھے، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ عقیدہ غلط ہے، کوئی انسان جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے بزرگ ہوں گے جانوروں سے بدتر، ان کو کہو بے شک شاید اس سے بھی زیادہ بدتر۔ تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب اور ابدال تشائی کوئی نہیں۔ میرا جملہ تو بڑا سافٹ ہے،
میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا آئی کوئی نہیں، تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. کہتے تھے ثابت کرو، لو سامو ثابت کرتا رہے. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.